اردو کور کے معزز دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے ایسی حادثاتی ایجادات کے بارے میں جو غلطی سے دریافت ہوئی مگر انہوں نے انسانی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کی فیورٹ چائے بھی ایک حادثاتی ایجاد ہے۔ چائے کی طرح دیگر حادثاتی ایجادات کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آپ سب کی فیورٹ چائے کی۔ چائے کی دریافت 2737 قبل مسیح میں چین کے ایک بادشاہ نے کی تھی۔ ایک روز بادشاہ محل کے باہر کیتلی کے اندر پانی گرم کر رہا تھا کہ اس میں قریبی جھاڑی سے پتے گر گئے۔ قبل اس کے کہ وہ ان پتوں کو نکالتا پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ چینی بادشاہ کو اس کی بھینی بھینی خوشبو اچھی لگی۔ جب اس کو پیا گیا تو یہ واقعی مزیدار تھی، جس کے بعد چین کے شاہی محل میں اسے بطور مشروب پیا جانے لگا۔ رفتہ رفتہ پورا چین اس کے نشے میں مبتلا ہو گیا۔ پھر یہ چین سے نکل کر یورپ پہنچی۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ کسی زمانے میں ایشیا کے متعدد ممالک میں چائے کے بلاک پیسے کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ ایک سروے کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال 900 بلین چائے کے کپ پیے جاتے ہیں۔ ٹی بیگ ایک امریکی بزنس مین ٹام سولیوان نے 1904 میں ایجاد کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ چائے کے نمونے ٹین کے ڈبوں میں دکان پر بھیجا کرتا تھا۔ ایک روز اس نے چائے کے یہ نمونے ریشم کی چھوٹی تھیلیوں میں بھیجے جو لوگوں نے پسند کیے اور یوں ٹی بیگ کا آغاز ہو گیا۔ پیارے دوستو، شاید آپ یقین نہ کریں مگر چائے میں ڈالی جانے والی مصنوعی چینی بھی ایک حادثاتی ایجاد ہے۔ سن 1897 میں کونسٹنٹائن فال برگ نامی ایک کیمیا دان یعنی کیمسٹ تارکول کے متبادل پر تحقیق کر رہا تھا۔ ایک دن کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ گھر پہنچا تو بیوی کے ساتھ چائے پیتے ہوئے اسے بسکٹ کچھ زیادہ میٹھے محسوس ہوئے۔ اگر کوئی فرما بردار شوہر ہوتا تو سوچتا کہ شاید بیوی کے ہاتھ لگنے سے مٹھاس بڑھ گئی ہے۔ چونکہ وہ ایک کیمسٹ تھا اس لیے اسے خیال آیا کہ آج وہ ہاتھ دھونا بھول گیا ہے اور اس کے ہاتھوں پر تارکول لگی ہوئی ہے۔ یوں مصنوعی شوگر ایجاد ہوئی جو آج زندگی کا اہم ترین جزو ہے۔ ناظرین گرامی، اگلی باری آتی ہے پوٹیٹو چپس کی۔ امریکہ میں ہر سال لوگ $6 بلین پوٹیٹو چپس خریدنے پر خرچ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ 1853 میں امریکی ریاست کے ایک علاقے ساراٹوگا سپرنگ میں سب سے پہلے بنائے گئے تھے۔ امریکہ کے مالدار لوگ یہاں چھٹیاں گزارنے آیا کرتے تھے۔ یہاں کے ایک ریسٹوران میں سرخ فام امریکن جارج کام کرتا تھا۔ ایک روز ایک گاہک تیل میں تلے آلووں کی پلیٹ بار بار واپس بھیجتا رہا کہ ان کو اور بھی پتلا کرو۔ جارج کو غصہ آ گیا اور اس نے آلو اس قدر پتلا کاٹ کر تیل میں ان کو تلا کہ وہ بہت ہی کرسپی ہو گئے۔ ان کے اوپر اس نے نمک چھڑکا اور گاہک کو بھجوا دیے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہر ایک نے ان کو پسند کیا۔ اس قسم کے چپس کا نام ساراٹوگا چپس رکھا گیا تھا، یعنی پوٹیٹو چپس بھی غلطی سے ایجاد ہوئے تھے۔ معزز دوستو، مائکروویو اوون ہر گھر کی ضرورت ہے مگر یہ بھی حادثاتی ایجاد ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک انجینئر پرسی سپینسر ریڈار سے نکلنے والی انتہائی چھوٹی لہروں کا باریک بینی سے مشاہدہ کر رہا تھا جب اس کی جیب میں پڑی چاکلیٹ پگھل گئی اور اسے خیال آیا کہ ان شعاؤں کو جمع کر کے کسی چیز کو گرم کرنے کا کام لیا جا سکتا ہے۔ اس نے تجربات شروع کر دیے اور آخر کار کامیاب ہوا۔ یوں حادثاتی طور پر مائکروویو اوون کی ایجاد ہوئی اور یہ آج ہمارے کچن کے لیے ناگزیر سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ ستاروں کے رنگ برنگے دلکش بالوں کے پرستار تو بہت ہیں مگر یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ کلر ڈائی کرنے کا فارمولہ بھی حادثاتی طور پر ہاتھ ہے۔ ایک برطانوی کیمسٹ ولیم ہینری پر ملیریا کا علاج دریافت کرنے کی دھن سوار تھی۔ ایک دن تجربات کے دوران کیمیائی مادوں کے ملاپ سے خوبصورت رنگ سامنے آئے تو سنتھیٹک کلر دریافت ہوئے، جس کے بعد ان مصنوعی رنگوں سے بلیک کلر بنایا گیا اور اس رنگ سے سفید بالوں کو کلر کیا گیا۔ بہترین نتائج ملنے پر سنتھیٹک رنگوں سے ہیئر کلرز بنائے جانے لگے، جو کہ ایک واقعی حیرت انگیز ایجاد ہے۔ دوستو، اب بات کر لیتے ہیں ویاگرا کی۔ نیلی جادوئی گولی ویاگرا، جس نے مرد حضرات کے جنسی مسائل بڑی حد تک حل کر دیے، یہ بھی باقاعدہ منصوبہ بندی سے ایجاد نہیں کی گئی۔ ایک کمپنی انجائنا کے مریضوں کی دوائی بنانے کے لیے کلینیکل ٹرائل کر رہی تھی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ انجائنا کے لیے بنائی گئی دوا مرض ختم کرنے میں تو کامیاب نہیں رہی مگر اس سے مریضوں کی قوت مردانگی میں حیرت انگیز طور پر اضافہ ہو رہا ہے تو اس تحقیق کا رخ دوسری طرف موڑ دیا گیا۔ یوں ویاگرا وجود میں آئی، جسے گولی کی شکل میں متعارف کروایا گیا اور آج ہر روز لاکھوں کی تعداد میں مرد حضرات ویاگرا خرید رہے ہیں۔ اس حادثاتی ایجاد نے کئی انسانوں کی زندگیاں بدل کر رکھ دی ہیں۔ پیارے ساتھیوں، الفریڈ نوبل کو موت کا سوداگر کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے ڈائنامائٹ ایجاد کیا تھا جو آج بم دھماکوں میں استعمال ہوتا ہے۔
इसी के नाम से ही हर साल नोबेल इनाम दिए जाते हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि डायनामाइट भी एक हादसे की पैदावार है। अल्फ्रेड नाइट्रोग्लिसरीन पर तजुर्बात कर रहा था। अल्फ्रेड की तजुर्बागाह में नाइट्रोग्लिसरीन के कनस्तर पड़े हुए थे। एक कनस्तर लीक होने की वजह से नाइट्रोग्लिसरीन नामी महलूल लकड़ी के बुरादे में जज्ब हो गया और बाद अज़ां उस लकड़ी को जब आग लगाई गई तो जोरदार धमाका हुआ, जिस पर अल्फ्रेड ने मजीद तहकीक की तो उसे मालूम हुआ कि यह सब किया धरा नाइट्रोग्लिसरीन का है। यूं इस महलूल पर मजीद तजुर्बात करके डायनामाइट तैयार कर लिया गया। उर्दू कवर के प्यारे साथियों, अब आपको बताते हैं कि आपकी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक यानी कोका कोला भी एक हादसे के नतीजे में इजाद हुई थी। ये बात है 8 मई 1986 की। अमेरिका की सिविल वार खत्म हुए 21 साल गुजर चुके थे। अमेरिका की रियासत जॉर्जिया के दारुल हुकूमत एटलांटा में एक फार्मासिस्ट जॉन पीम बर्टन अपने घर के उकब में चंद तजुर्बात में मसरूफ था। उसने एक बड़ी केतली में एक मिक्सर डाला हुआ था जिसको वो कश्ती के चप्पू से घुमा रहा था। जब वो तजुर्बा खत्म कर चुका तो वो उस वक्त सर दर्द खत्म करने, थकावट रफा करने और असाब को आराम देने की दवा तैयार कर चुका था। पीम बर्टन इस नई तैयार करदा दवा को जब मकामी फार्मेसी में फरोख्त करने के लिए गया तो उसने जाने से कबल अपने नायब को हिदायत की कि वह इस शरबत को पानी में मिलाकर ठंडा कर ले। इसके वापस आने के बाद दोनों ने इसको पिया तो वाकई ये मजेदार था, मगर इसके नायब ने जब दूसरा गिलास पीने के लिए तैयार किया तो गलती से उसने शरबत में कार्बोनेटेड वाटर डाल दिया। लेकिन इसकी ये गलती इंतहाई मुफीद साबित हुई, क्योंकि कार्बोनेटेड वाटर की वजह से नया तैयार होने वाला मशरूब पहले से ज्यादा लजीज और सेहत अफजा बन चुका था। अब दोनों ने इरादा किया कि वो इस मशरूब को सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पर फरोख्त करेंगे। इसका नाम उन्होंने कोका कोला रखा, क्योंकि इसमें कोका के पत्ते और कोला का खुश्क मेवा डाला गया था। 10 मई 1886 में इन्होंने एक दिन में 9 बोतलें फरोख्त की, जिसके बाद कोका कोला के खरीदार बढ़ने लगे। उसी साल पीम बर्टन ने 75 गैलन कोका कोला फरोख्त कर डाली। इसको $1500 आमदन हुई, जबकि खर्च सिर्फ और सिर्फ $73 था। यूं हादसे के नतीजे में तैयार होने वाली कोका कोला दुनिया भर में मकबूल होती चली गई। इस वक्त दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक में हर रोज कोका कोला की 1.5 अरब बोतलें पी जाती हैं। कोका कोला के 14 अज्जा का हर एक को इल्म है, मगर 15वें का नाम X7 है और ये दुनिया का खुफिया तरीन नुस्खा है जिसका इल्म कंपनी के सिर्फ चंद अफराद को है, और जिनको इल्म है उनको इकट्ठे सफर करने की इजाजत भी नहीं है। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं माचिस की। इंसान गुज़श्ता हजारों बरसों से आग से खेलता आ रहा है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज इजाद नहीं कर सका जिसके जरिए आसानी से आग जलाई जा सके। आखिर एक बरतानवी इदवायासाज ने माचिस इजाद की। ये 1826 का वाकया है, जब जॉन वॉकर चंद कीमियाई मादों को एक बर्तन में एक तीली के जरिए आपस में मिला रहे थे। उन्होंने देखा कि तीली के सिरे पर एक सूखा हुआ गोला बन गया है। उन्होंने गैर इरादी तौर से तीली के सर को रगड़कर सूखा हुआ मादा उतारने की कोशिश की तो वो एकदम से जल उठी। इस तरह इत्तेफाकन माचिस इजाद हो गई। जॉन वॉकर ने पहली माचिस अपने इलाके में किताबों की एक दुकान में बेची और उन्होंने इस माचिस का नाम फ्रिक्शन लाइट्स रखा था। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।